الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونخفه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإنا لا نضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جس طرح محترم قاری صاحب نے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف 5 منٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 180 اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور نماز کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وَإِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کو، نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. اب یہاں سے جو فرمایا گیا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جس طرح احادیث میں ہے اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہیں پہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. اس کو تھامنے سے مراد یہی ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم اس دنیا میں محض صرف کاروبار کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے. جو ہمارا مین مقصد ہے، ہماری مین ڈیوٹی ہے، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کر رہے ہیں یا پیسے کما رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس دنیا میں جو ہمارا سفر چل رہا ہے اس کو چلانے کے لیے. یہ ہمارے سمجھ لیں جس طرح ایک شخص سفر میں لے کے جاتا ہے کچھ زیادہ راہ، کھانے پینے کا سامان، یہ ہمارے لیے وہی کھانے پینے کا سامان ہے. تو لیکن جو ہم نے لے کر جانا ہے، جو مین چیز ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے، وہ ہماری عبادات ہیں. ان عبادات میں سب سے مین چیز جو ہے وہ نماز ہے، سب سے مین چیز. کیونکہ قیامت والے دن جب ہم سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس طرح کمایا. سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ نمازوں کا حساب تو نمازیں کتنی پڑھ کے آئے. اگر ہماری نمازیں ہی قبول نہیں ہوں گی جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں، اگر ہماری نمازیں ہی پوری نہیں ہوں گی جس طرح کہ ہمارے اعمال ہیں، تو میرے حساب سے اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی یا کوئی بھی چھوٹا بچہ جب وہ اسکول کے لیے جاتا ہے تو پیپر دینے کے لیے یا ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے والدین اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے طریقے سے تیاری کر کے جانا، یہ والے سوال لازمی طور پہ آئیں گے اور یہ سوال کمپلسری ہیں. اگر تم ان کو صحیح طرح کر لو گے، ان کو اچھے طریقے سے کر لو گے تو آگے تمہارے تھوڑا بہت نہ بھی ہو تو تم پاس ہو جاؤ گے. تو یہ جو نماز کا سوال ہے، سب سے پہلا سوال کمپلسری سوال، اگر یہ نہیں کریں گے تو باقی سارا پیپر کینسل ہو جائے گا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کافر بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی پیسے کما رہے ہیں،
وہ بھی ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گھر بنانا باتھ روم جانا جو کچھ کرنا سارا کچھ ایک جیسا ہی ہے. مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں سب کا ایک جیسا کام ہے, لیکن ہم میں ایک چیز ہے جو کامن نہیں ہے, باقی ہر چیز کامن ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے وہ نماز کا ہے. ایک شخص نماز ادا کرتا ہے پتہ لگتا ہے وہ مسلمان ہے, ایک شخص نماز ادا کرتا ہے پتہ لگتا ہے یہ نمازی ہے, ایک شخص نماز ادا کرتا ہے پتہ لگتا ہے اس کے گھر والے بھی نمازی ہیں, ایک شخص نماز ادا کرتا ہے پتہ لگتا ہے اس کا گھریلو ماحول کس طرح کا ہے. تو اگر ہم نماز ادا نہیں کر رہے, جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کر رہے, ہمارے پاس وقت ہے سب کچھ ہے, ہم نماز ادا نہیں کر رہے, تو ہمارے کسی قسم کا ہم کن لوگوں میں شمار کیے جائیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص ایسے ہیں جیسے کافر پھر رہے ہیں. نماز ادا نہیں کر رہے, مسلمان ہے لیکن نماز کلمہ پڑھا ہے, ہم نے کلمہ سب نے پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ سب نے پڑھا ہے, لیکن اس کلمے کے اوپر ہم پورے طریقے سے اتر نہیں رہے. اس کلمے نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم حکم کو پورا نہیں کر رہے. جب تک ہم اس حکم کو پورا نہیں کریں گے, ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا سمجھ لیں ایک حساب سے جس طرح کہتے ہیں کہ انسرٹ پیس سمجھ لیں. آپ موبائل کھولتے ہیں, موبائل میں کوئی فائلز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہوتی, لیکن آپ کہتے ہیں شاید ضرورت پڑ جائے, یا اس کے اوپر لکھا آتا ہے کہ یہ فائل نہیں چلنی, آپ کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو رہی, چل بھی نہیں رہی, اس کو مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ شخص اس دنیا میں اسی طرح کا ہے, کام کر رہا ہے, وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن عبادت نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اور سب سے زیادہ حفاظت کون سی نماز کی؟ عصر کی نماز کی حفاظت, وسطی درمیانی نماز کی, عصر کی نماز کی حفاظت. تو عصر کی نماز کی حفاظت کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عصر کے وقت ہمارے نامہ اعمال ایکسچینج ہوتے ہیں, فرشتے ہمارے نامہ اعمال لے کر جا رہے ہیں. ایک فرشتہ چلا گیا, ہمارے گارڈز کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں, یا ہمارے فیکٹری میں دکانداروں کی ڈیوٹیاں, ڈبل ڈیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ایک شخص صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, پھر اگلا آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے, آ کے پورے دن کا حساب لکھتا ہے, آ کے عصر کے ٹائم اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ایک شخص نماز ادا نہیں کر رہا, عصر کے ٹائم وہ مسجد میں نہیں ہے یا نماز ادا نہیں کر رہا, جب کہ اس کا فرشتہ اس کے نامہ اعمال لے کر جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو جا کے وہ فرشتہ کیا کہے گا کہ اللہ جب میں آپ کے پاس آیا ہوں, اس شخص کے پاس سے وہ فلاں مارکیٹ میں یہ چیزیں خرید رہا تھا, وہ نماز پڑھنے نہیں گیا, یا وہ یہ کام کر رہا تھا, وہ نماز پڑھنے نہیں گیا. تو کیا خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جس طرح ہم بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قیامت تک آباد رکھے اور ہمیں نمازی بنا کے رکھے, اور ہمارا آخری دم کون سا ہو؟ جب ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم خوش نصیب ہیں. میں درس دیتا ہوں اپنی مسجد میں روز یہ بات کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد کے آگے سے گزرتے ہیں, روز گزرتے ہیں, لیکن مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. عصر کے بارے میں جو میں نے ابھی بات بتائی ہے کہ عصر کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ جاتا ہے, عصر کی نماز جان بوجھ کر جو چھوڑ دیتا ہے, اس شخص کا سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے. مال ہو, جو کچھ ہو, گھر والے ہو, سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار میں دھیان دیں یا اپنے ان چیزوں میں دھیان دیں جو ہمارے صرف اور صرف عام طور پہ یا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری مین چیز ہے, جو ہمارے لیے مین ضرورت ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنا چاہیے. تو ایک چھوٹی سی بات, چھوٹی سی مثال دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں.
ایک مہمان وہ ہوتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پاس آئے، آ کے بیٹھے، باتیں کرے اور ہمارے پاس رہے، بہت اچھا شخص ہے، یہ بہت اچھا مہمان ہے۔ دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے جو آ تو جاتا ہے، جس کو ہم اپنے گھر دعوت پہ بلا لیتے ہیں، آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کھانا کھائے اور یہ گھر چلا جائے، اس کا یہاں پہ ہونا اتنا ہی بہتر ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے یا تیسرا مہمان وہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے گھر کے اندر چلے جاتے، دروازہ بند کر دیتے کہ ہمیں دیکھ کے ہمارے پاس ہی نہ آ جائے، یعنی کہ ایسا وہ اس سے ڈر سمجھ لیں یا اس کے اپنی عزت بچانا سمجھ لیں۔ تو یہی 3 شخص ایسے ہیں جو نمازی ہیں۔ وہ کس طرح کی ہیں کہ پہلا شخص وہ ہے جو اتنا نمازی پرہیزگار ہے، اتنا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں پہلے آتا ہے، آ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو اپنی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس بیٹھا رہے اور میری سے باتیں کرتا رہے۔ دوسرا کہ ایک شخص آیا ہے اینڈ ٹائم پہ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے، اب وہ نماز پڑھ کے چلا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں بھی کر سکے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کو میں نے پہلے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مسجد کے باہر سے ہو کے چل جاتے، تیسرا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ آ کے مسجد میں آ کے نماز ادا کرے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا مہمان اور دوسرا عبادت گزار، ایسا شخص اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں آخر دم کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص ملا، وہ کہتا ہے کہ آپ سب کافی طبیعت خراب ہے، تو میں نے سوچا میں جا رہا ہوں تو دعا کے لیے اس کے لیے بھی کر لوں گا، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔